آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 20واں روزہ پورا ہو گیا اور آج 21ویں تراویح اور 21ویں شب یعنی شب قدر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عنایت کی اور ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک دن، یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک ایام، یہ مبارک گھڑیاں اللہ نے مجھے آپ کو عطا کی۔ اس پر جتنا بھی رب کائنات کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ وہ سنہری جالیوں کی شب غم جو یاد آئی، وہ سنہری جالیوں کی، وہ سنہری جالیوں کی شب غم جو یاد آئی، میں خوشی سے جھوم اٹھا، میں خوشی سے جھوم اٹھا، میری روح مسکرائی، وہ سنہری جالیوں کی شب غم جو یاد آئی، میرے آقا کملی والے وہ عرب کے رہنے والے، میرے آقا کملی والے، میرے آقا کملی والے وہ عرب کے رہنے والے، میں جدھر گیا اکیلا، میں جدھر گیا اکیلا، میرے ساتھ تھی خدائی، وہ سنہری جالیوں کی شب غم جو یاد آئی، میں خوشی سے جھوم اٹھا، میری روح مسکرائی، وہ سنہری جالیوں کی، مجھے جو بھی کچھ ملے گا وہ ملے گا ان کے در سے، مجھے جو بھی کچھ ملے گا، مجھے جو بھی کچھ ملے گا وہ ملے گا ان کے در سے، بھلا کیا بھرے گا کوئی، بھلا کیا بھرے گا کوئی، میرا کاسائے گدائی، بھلا کیا بھرے گا کوئی، میرا کاسائے گدائی، وہ سنہری جالیوں کی شب غم جو یاد آئی، میں خوشی سے جھوم اٹھا، میری روح مسکرائی،
سنہری جالیوں کی۔ الحمد لصاحب جلالہ والصلاة والسلام علی صاحب رسالہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین النصیحہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے ایمان والے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج رمضان المبارک کی ان مبارک راتوں میں سے پہلی رات 21ویں شب، یہ شب قدر والی رات ہے، اور شب قدر کی فضیلت رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اس سورہ قدر کے اندر، جو میں نے خطبے کے بعد آپ کو پڑھ کر سنائی، رب کائنات نے اس رات کی فضیلت کو، اس رات کی اہمیت کو، اس رات کی افادیت کو رب کائنات نے اس صورت مبارکہ کے اندر تفصیل سے بیان کیا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، جن خوش نصیبوں کو یہ راتیں میسر ہو جائیں اور ان کو اس رات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی سعادت اور برکتیں حاصل ہو جائیں، وہ اس دنیا میں اور آخرت میں رب کائنات کے نزدیک وہ انسان بامراد، فلاح کو پہنچنے والا، کامیابیوں کو چھونے والا اور اپنی کامیابی کی منزلیں طے کرنے والا کہلائے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس رات کی قدر کرنے کی اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنے کی تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اوراد و وظائف کے ذریعے اور نفل وغیرہ کے ذریعے، اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح، تہجد کی نماز کے ذریعے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان نیک اعمال کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی سعادت سے اللہ پاک مالا مال فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے اس رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل کیا ہے اس کو، یعنی کلام پاک کو۔ یہ کلام پاک جو مجھے اور آپ کو نبی کے حوالے سے عطا کیا گیا، اور بھیجنے والے رب کائنات ہیں، لانے والے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور پہنچانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنی امت کے لوگوں کو اس کو پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں اتنی مبارک کتاب کہ جس کی تلاوت، جس کے پڑھنے پر، جس پر عمل کرنے سے اور جس کے ایک ایک حرف کو عمل میں لانے سے رب کائنات ہر اس انسان کے جو اس پر عمل کرے گا، اس کو پڑھے گا اور اس کو حرام کو حرام جان کر اس سے بچے گا، اور اس میں جو حلال اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے اس پر عمل پیدا ہوگا، اللہ پاک اس سے اتنا ہی راضی ہوں گے اور اتنا ہی خوش ہوں گے کہ جتنا رب کائنات فرشتوں کو دیکھ کر اور اپنے بندوں کو دیکھ کر سجدے کی حالت میں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تلاوت کے، اوراد و وظائف کے، نمازوں کے اور نفلوں کے ذریعے جو اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اللہ پاک کے وہ اتنا ہی قریب ہوتا ہے، اللہ کا اتنا ہی محبوب بن جاتا ہے۔
اور اللہ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ فرمایا ہم نے اس رات میں، اس مبارک رات میں اس کلام الہی کو پورے کے پورے کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، اور پھر وہاں سے بتدریج آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں ہم نے جب جیسی ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ اتارتے رہے۔ اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے میرے محبوب، آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو ایمان والا، جو ایمان والی اس رات میں، اس ایک رات میں عبادت میں گزار دے، اپنے رب کو راضی کرے، جیسا کہ 1000 مہینے اس نے عبادت میں گزار دیے ہو۔ اتنی عمر بھی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی نعمت عطا کی امت محمدیہ کو، اپنے بندوں کو، کہ اس پر جتنا بھی رب کائنات کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور واقعہ یوں ہوا کہ جب بنی اسرائیل کی پہلی امتوں کی لمبی لمبی عمریں صحابہ نے دیکھی، جب لمبی عمریں ہوئی تو ان کے اعمال بھی زیادہ ہوئے، تو صحابہ کو اس پر ایک رشک ہوا، اور ایک جو ہے بڑے ہی اظہار افسوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہیں اور ہماری زندگی بھی اتنی لمبی نہیں ہے، اس لیے اعمال کے اعتبار سے ہم سابقہ امم سے کم رہ گئے، اور انہیں حسرت ہوئی، افسوس ہوا۔ تو اس حسرت اور افسوس پر اس مبارک جماعت کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رات اور یہ نعمت اس امت محمدیہ کو عطا کی، اور فرمایا اے میرے بندو، افسوس کرنے کی بات نہیں ہے اور حسرت کرنے کی بات نہیں ہے، تمہیں ہم یہ شب قدر عطا کرتے ہیں، اس میں جو بھی اللہ کو راضی کرے گا، عبادت کرے گا، اور اس میں جا کر اپنے رب کے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ پہلی سابقہ امموں سے زیادہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اندراج کر دیں گے، نیکیاں لکھ دیں گے۔ تو رب کائنات نے ان کے اس افسوس اور ان کے اس حسرت کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ خصوصی چیز عنایت کی، جیسا کہ اور بھی امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے پوری زمین کو اللہ نے مسجد کا حکم دے دیا، پہلی سابقہ امتوں میں نہیں تھا، اور پھر روزے داروں کے لیے اور ان جاگنے والوں کے لیے، انسان تو انسان، اللہ کی مخلوق جو خشکی میں ہے، تری میں ہے، وہ ساری کی ساری مچھلیاں تک، دریا کی مچھلیاں تک استغفار کرتی رہتی ہیں، اور روزے داروں کے لیے اور شب بیداروں کے لیے، اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے وہ بھی مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اور خصوصی طور پر اللہ پاک نے یہ آخری عشرہ جو شروع ہو گیا ہے، پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا ہے، یہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا جو ہے وقت شروع ہو گیا ہے۔ دعائیں کریں، روئیں کہ اللہ پاک ان بیماریوں کا، اور خصوصی طور پہ یہ مہلک بیماری، مہلک مرض جو ہے وبا پھیلی ہوئی ہے پورے عالم میں، پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کو اس سے امن و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، تمام بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کو رو رو کر دعائیں کریں، اپنے رب کو منائیں، بہت اچھا سنہرا موقع ہے ہم سب کے لیے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے، ادھر ادھر نہ بیٹھ کر، اور ادھر ادھر کھانے پینے میں نہ مشغول ہو کر، اور ادھر ادھر کی واہیات، تفریحات، لغویات سے اجتناب کرتے ہوئے اس رات کو مرد و خواتین، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، سب کے سب اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اپنے رب کو راضی کریں، اور تلاوت کریں، کثرت سے نفلیں پڑھیں، اور درود شریف کا ورد کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور تہجد کی نمازوں کا جو ہے اہتمام کریں، تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، اور جب ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے گا تو پھر ساری کی ساری نعمتیں اور ساری کی ساری راحتیں پھر اپنے پلے میں ہیں اور اپنے ساتھ ہیں۔
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس رات میں آپ کو معلوم بھی ہے میرے محبوب، وہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینے، خیر من الف شہر، تنزل الملائکہ، اور اس رات میں، اس بابرکت رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور ملائکہ فرشتے گلی کوچوں میں، گھروں میں گشت کرتے ہیں، پھرتے ہیں، جس بندے اور جس بندی کو بھی اللہ کے جو ہے پاتے ہیں عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، ان پر سلامتی بھیجتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور تم اپنے رب سے جو ہے جلد از جلد جو ہے ملاقات کرو گے۔ تنزل الملائکہ والروح، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی جو ہے اجازت سے، من کل امر سلام، اور ہر معاملے پر، ہر واقعے پر جو نیکی کے کام میں لگے ہوئے ہیں سلامتی بھیجتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی، یہ برکتیں، یہ رحمتیں طلوع فجر تک جو ہے اور صبح صادق تک جو ہے برستی رہتی ہیں، جبکہ اللہ کا عرش آ جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے صبح صادق سے پہلے، آدھی رات کے بعد، اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کوئی روزی کا چاہنے والا جس کی روزی میں فراخی عطا کر دی جائے، وسعت عطا کر دی جائے، اور ہے کوئی بیماریوں سے پناہ مانگنے والا کہ بیماری اس پر سے ہٹا دی جائے، ہے کوئی صحت کا چاہنے والا اس کو صحت عطا فرما دی جائے، اس کو تندرستی عطا فرما دی جائے۔ لیکن میرے ایمان والے بھائیوں، میری ایمان والی بہنوں، اس وقت ہم جو ہیں پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی پکار کر جو ہے ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ ان مبارک ساعتوں، ان مبارک گھڑیوں اور ان مبارک راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ تمام کی تمام پریشانیاں، بیماریاں جو لاحق ہیں، یہ سب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ ان بدعمالیوں کا خاتمہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، آئندہ جو ہے پکی سچی توبہ کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ اس کو جو ہے توبہ کرو، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، جتنے روئیں گے سجدے میں پڑھ کر گڑ گڑائیں گے اتنا ہی رب کے قریب ہوں گے، رب ہمارے قریب ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اس صورت مبارکہ میں خلاصہ کر دیا، تفصیل کا موقع نہیں، یہ کچھ مختصر سی جو ہے تمہیدی طور پر، اور یہ کچھ جو ہے معافی ضمیر جو دل میں اللہ نے ڈالی وہ آپ حضرات تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، اور کائنات میں بسنے والے تمام ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سبھی کو اللہ ہم سب کو اس رات کی قدردانی کرنے کی، اس رات میں جاگ کر عبادت کی، اوراد و وظائف کی، ذکر و اذکار کی، تلاوت کی، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی خوب خوب توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے۔